مطلب آ گئی ہے، آ چکی ہے، فتح کا فیصلہ ہو چکا ہے، مدد کا فیصلہ ہو چکا ہے، مدد بھی آ چکی ہے، فتح کا فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ کمی کس بات کی؟ تم لوگوں کی کمی ہے، لینے والوں کی کمی ہے، مدت مکمل ہونے کی کمی ہے۔ جس وقت آپ کی میعاد ہے، عبادت کی میعاد، وہ میعاد کی تکمیل کی کمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام جب تکلیفوں کا اظہار فرماتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے بھئی تم لوگ اتنے جلدی اپنا دل چھوٹا کر لیے، اتنے جلدی آپ لوگ اپنے آپ کو بے قابو ہونے کے قریب ہو گئے، کیا بات ہے بھئی اتنا جلدی آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے سامنے پچھلے انبیاء کی امتوں کا واقعہ نہیں ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعات سنائے، پچھلے نبیوں کے امتوں پر کیا کیا تکلیفیں آتی تھی، تو اس کو قرآن نقل فرمایا، اور نقل فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ وہ عجیب آیت ہے، فرمایا کہ تم لوگ کیا جلدی کر رہے ہو جنت میں جانے کو؟ فلما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی تم لوگ تو جنت میں جانے کی تو جلدی کر رہے ہو، لما یأتکم مثل الذین من قبلکم، جب تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے، کیسی کیسی حالات آئے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، بأسا کہتے ہیں انتہائی تکلیف، بأسا میں 4 الف کی مقدار کھینچنے کو کہا جاتا ہے۔ علماء نے عجیب بات کہی، فرمایا جس طرح ہر زبان میں ہم لوگ بھی کبھی کسی کو کہا جائے ارے بھئی یہ دکان کہاں ہے تو ہم کہتے ہیں قریب ہے، اور قریب ہے تو کہتے ہیں ارے بہت قریب ہے بھائی، یہ کہتے ہیں دور ہے تو کیا کہتے ہیں ارے وہ تو بہت دور ہے۔ بھئی دور، دور میں دال واو را ہے، پھر آپ لمبا کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ دور، اسے تو بہت دور جانا پڑے گا۔ اب یہ جو دور میں آپ نے جو مد لگایا یہ کیا مد ہے؟ یہ کیا مد ہے؟ لکھنے میں تو نہیں آتا مد، وہ دال واو را ہو گیا دور، لیکن آپ نے دال کئی واو لگا کر اس کو دور بنا دیا، تو آپ نے اس کو دور کیسے کہا؟ مسافت کے اعتبار سے آپ نے جیسا دور کہا، قرآن نے بھی بأسا، بأسن تکلیف کو کہا جاتا ہے، ذرہ، ذرن تکلیف کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں بأسن پر اکتفا نہیں کیا، ذرن پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے یوں کہا بأسا والضراء، 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ کھینچتے نہیں کھینچتے، قراء اکرام جانتے ہیں کہ وہاں 5 الف کی مقدار کھینچنی پڑتی ہے۔ اب وہاں شراح یہ لکھتے ہیں، مفسرین یہ لکھتے ہیں انتہائی ناقابل برداشت تکلیف، ناقابل برداشت ضرر، ناقابل برداشت مصیبت، ناقابل برداشت حالت، ایسی حالت، ایسی حالت، ایسی حالت، ایسی حالت، زلزلوا، قدم اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ ساتھی یہ پوچھنے لگے رسول سے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب یہاں سوال متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ بھئی ذرا سنبھلے رہو، اور ذرا برداشت کرو، اور ذرا برداشت کرو، اور ذرا برداشت کرو، بس میعاد مکمل ہونے دو، ٹائم کمپلیٹ ہونے دو۔ تمہارا امتحان کا ایک ٹائم ہے، تمہاری امتحان کا ایک پیریڈ ہے، وہ پیریڈ مکمل ہونے دو۔ الا ان نصر اللہ قریب، بس یوں سمجھو مدد تو آ چکی ہے، قریب میں ہے اللہ کی مدد۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں لوگ یوں سمجھتے ہیں یوں دعا کرو اور اپنے آپ کو سدھرنے کو تو تیار نہیں، اور یوں سمجھتے ہیں دعا یوں کریں دسترخوان اتر جائے، دعا یوں کریں کام مل جائے، دعا یوں کریں رزق مل جائے، دعا یوں کریں مکمل طور پر نوازشیں شروع ہو جائے۔ ارے بھائی تمہارے 25 سال کی نافرمانی کا نتیجہ جو تم اس وقت بھگت رہے ہو،
تو اس جب 25 سال کی نافرمانی کا نتیجہ بھگت رہے ہو تو کم از کم 25 دن تو توبہ کریں گے کم از کم. وہ 25 دن بے جتنی پرانی بیماری اتنا دیر پا علاج. لوگ کہتے ہیں بھئی کب سے آپ کو یہ تکلیف ہے؟ جی ہمیں 10 سال سے ہے. پھر تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھئی ذرا صبر سے کام لینا، دھیرے دھیرے علاج ہوگا، ہو جائے گا، دھیرے دھیرے علاج ہوگا. کتنی پرانی ہے؟ اتنی پرانی، ذرا دھیرے دھیرے ہوگا. اس نے بہت کچھ اندر ڈیمیج کر چکا ہے. جب اس نے یہ ڈیمیج کر چکا ہے، ان تمام ڈیمیجز کو سدھارنے کے لیے ذرا وقت لگے گا. آپ جلدی نہ کریں، ذرا صبر سے کام لیں. تو اللہ رب العزت بھی نصرت اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط پوری ہوتے ہی اللہ کی نصرت اتر جائے گی. بس شرائط پورے کرنے میں دیر ہے. کل بھی میں جمعے میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، دیکھو اس وقت ہم لوگ بھائی ایسا کیوں ہو رہا، ویسا کیوں ہو رہا، ایسا کیوں ہو رہا، ویسا کیوں ہو رہا، 10 اعتبار سے تم لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہو، لیکن اپنے حالت کو سدھرنے کو تیار نہیں، اپنی حالت سدھارنے کو تیار نہیں. ایک بھی نمازی بھائی کرونا کا زمانہ جب سے ختم ہوا اس کے بعد سے کوئی بھی مسجد والا بتا سکتا ہے نمازی بڑھ گیا؟ بھائی کہاں بڑھے؟ فجر کو جتنے تھے اتنے ہی ہیں. مستورات جو پڑھ رہی تھی اتنی پڑھ رہی ہیں، جن کو جو ذکر کر رہی تھی اتنی، اللہ ماشاءاللہ تھوڑے سے اضافہ ہوا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ بے حس اور بے غیرت جماعت جو خود کرونا میں مبتلا ہو کر سکرات تک جا کر واپس آئی، وہ بھی نہیں سدھرے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہی اکڑپن، غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت، جو اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے آج بھی. بھئی فطرت کہاں پر؟ جبل گردت جبلت نہ گردت. لیکن یہ تمام حالات تلک الایام نداولها بین الناس سدھرنے کے لیے آتے ہیں. ہم سدھر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی انشاءاللہ بہتر سے بہترین. اسی لیے مدد کے سلسلے میں جب بات آئی تو میں ایک بات کہوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس وقت ایک دانہ ملا، دانہ، اور وہ دانہ جب ملا تو اس دانے کو لے کر حضرت دیکھنے لگے تو اس دانے میں لکھا ہوا تھا بالکل کھجور کے گٹلی کے برابر گیہوں کا دانہ، ہذہ برکت اعمالنا. تو اس دانے پر لکھا ہوا ہے یہ ہمارے اعمال کی برکتوں کا نتیجہ ہے. عمل جیسے ہوتے تھے ویسے چیزوں میں بھی برکتیں ہوتی تھیں. پہلے زمانے میں آپ دیکھے ہوں گے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں بے بڑی بڑی مچھلیاں آتی تھیں، بڑے بڑے یہ ہوتے تھے، بڑے بڑے وہ ہوتے تھے. یہ سب کے سب قدرتی طور پر بڑے بڑے ہوتے تھے، کوئی اسے انجیکشن نہیں لگایا جاتا تھا. اور یہ کماتا تھا 10-20 کھاتے تھے. لیکن جس وقت عمل انسان کے بگڑے ہر چیز کا سائز چھوٹا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ انسان بھی چھوٹے ہوتے چلے گئے. پہلے زمانے کے آپ چلے جائیے ٹیپو سلطان کے بنائے ہوئے مساجد میں سیڑھیاں کتنی بڑی بڑی ہیں. وہ سیڑھیاں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کتنے بڑے بڑے تھے. قیامت کے قریب حدیث پاک میں ہے گناہ کرتے کرتے لوگوں کا سائز بھی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. لوگ بھی پورے کے پورے اور چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ایسی لوٹا دے گا کہ ایک انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا ایک اونٹ کے کجاوے پر لاد کر لے جایا جائے گا. ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا پورا قبیلہ اس کے نیچے بیٹھ جائے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے اور تمام کتابوں میں اس بات کی تصدیق ملتی ہے. یہ کب؟ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو اعمال کی برکات اللہ اشیاء پر بھی ظاہر کرتے ہیں، پیسوں پر ظاہر کرتے ہیں، اوقات میں ظاہر کرتے ہیں، زندگی میں ظاہر کرتے ہیں. جس کسی کے عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو جائے وہ چھوٹی زندگی میں بہت بڑا کام کر کے مرتا ہے، اور جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں تو وہ بڑی عمر میں بھی کچھ بھی نہیں کیا کرے
کہاں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. کہاں گئے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ فتح خواہ. اور بعض اللہ والے وہ جو مختصر، جیسے تھانوی رحمۃ اللہ کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، ایک کے ایک دن میں 18 سے 20 صفحات حضرت اگر بالغ ہونے کے بعد سے لکھتے تھے تو تب جا کر اتنی کتابیں لکھنا ممکن ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ اسفار بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، بیوی بچوں کا خیال بھی ہیں. بچے تو حضرت کو نہیں تھے لیکن طلبہ عزیز کا خیال ہے، مریدین کی تربیت ہے، وغیرہ وغیرہ. الغرض میں یہ بتا رہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی طرف اشارہ فرما دیا. پہلے نصرت تو آ گئی ہے، فتح کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا یہ ہے کہ اس نصرت کے قابل بننا. جس کو ایک بزرگ کہنے لگے مظروف تو تیار ہیں، ظرف پہلے تیار کر لو. بھئی دودھ ڈالنے کو تیار ہیں، برتن تو لاؤ، برتن تو لاؤ جس میں ہم دودھ ڈالیں. پانی ڈالنے کو تیار ہیں، برتن تو لائیے جس میں ہم پانی ڈال لیں. رحمت اترنے کو تیار ہے، برکت اترنے کو تیار ہے، مغفرت اترنے کو تیار ہے، نصرت اترنے کو تیار ہے. ظرف تو لاؤ جہاں پر ہم وہ نصرت اتاریں، مغفرت اتاریں، رحمت اتاریں. تو وہ ظرف تیار کرنے کے لیے سورہ نصر میں علاج بھی بتایا گیا، کیسے اس ظرف کو اتارنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے میں تفصیل سے بات ہوگی. آپ حضرات اس وقت میں ترتیب کے ساتھ جو میں نے کہا اذا کے معنی جب، جاء کے معنی آئے. جب آئے، ترجمہ تو کہ وہ لفظ تو ہے ماضی کا لیکن ترجمہ کریں گے مضارع کا. آئے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح فتح اور فتح. گویا نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور کامیابی جب آئے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. انشاءاللہ اگلی آیت کا آگے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا، اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا سورہ نصر میں اللہ نے کون سی چیزوں کا علاج رکھے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگا. اللہ تعالی ہم میں ہر ایک کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اس کے مطابق ڈھالنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے.